پھر امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ساتھی نے کہا کہ شاید وہ سامنے کھجوروں کا نخلستان ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ نہیں، وہ کھجوروں کا نخلستان نہیں، بلکہ کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی لشکر آ رہا ہے اور انہوں نے نیزے اٹھائے ہوئے ہیں، تمہیں وہ کھجوروں کا نخلستان لگ رہا ہے، اصل میں وہ نیزے ہیں۔ 500 افراد کا لشکر لے کر حر بن یزید رعائی امام علی مقام کے پاس پہنچے۔ امام علی مقام نے پوچھا کہ حر کدھر سے آ رہے ہو اور یہ لشکر لے کر کہاں جا رہے ہو؟ بلکہ امام علی مقام نے دیکھا کہ حر جس رستے سے آ رہا ہے اس رستے پر پانی نہیں ہے، اور امام جس رستے پر سفر کر رہے تھے اس رستے میں پانی بھی تھا۔ امام علی مقام کے تمام لشکر کے برتن بھی بھرے ہوئے ہیں، مشکیزیں بھی بھرے ہوئے ہیں، جبکہ حر جس رستے سے آیا تھا اس رستے پر پانی نہیں تھا۔ حر خود بھی پیاسا تھا، اس کا لشکر بھی پیاسا تھا۔ امام علی مقام ساقی کوثر کے نواسے ہیں اور سخاوت ان کے گھر کا شیوا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس مشکیزوں کے منہ کھول دو اور ان پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ حضرت عباس نے حر کے لشکر کو پانی پلایا۔ جب سیراب ہو کر پانی پیا، تقدیر آوازیں دے کر کہہ رہی تھی کہ آج جنہیں تم پانی پلا رہے ہو، آج جن کو پانی سے سیراب کر رہے ہو، یہی فوجی تو کل دریائے فرات پر کھڑے ہوں گے۔ امام نے پوچھا کہ حر کہاں سے آ رہے ہو اور کیسے آ رہے ہو؟ حر نے کہا کہ مجھے عبید اللہ ابن زیاد نے بھیجا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ حضرت عباس نے جب یہ سنا، آپ نے تلوار نکال لی اور کہا امام آپ مجھے اجازت دیجئے میں حر کا سر قلم کر دوں کہ اس نے آپ کو گرفتار کرنے کی بات کی ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا عباس تلوار نیام کے اندر ڈال لو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں اور میں بغیر شرعی جواز تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حضرت عباس نے عرض کی امام علی مقام ابھی یہ کم ہیں، ابھی ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، لیکن جب پیچھے سے کمک پہنچ گئی اور پیچھے سے ان کو مدد مل گئی پھر ان کے ساتھ لڑنا مشکل ہوگا۔ آپ نے فرمایا عباس تو مشورہ صحیح دے رہا ہے، لیکن میں حضور کے خاندان کا چشم و چراغ ہوں، بغیر شرعی جواز کے میں تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ حر کے ساتھ مذاکرات چلتے رہے، اتنے میں نماز ظہر کا وقت ہوا۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ حر میرے پیچھے ہی نماز پڑھو گے یا اپنی الگ جماعت کرواؤ گے؟ حر نے کہا کہ نواسہ رسول نماز پڑھائے اور میں اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں۔ آج ایک ہی جماعت ہوگی، نماز آپ پڑھائیں گے اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ حر کے لشکر میں جو لوگ تھے انہوں نے حر کے بازو سے پکڑا اور کہا کہ تجھے کس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے اور تو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے؟ کہا جاؤ جا کر امیر شام سے کہہ دو کہ حر امام کا مقتدی بن گیا ہے۔ حر نے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی، لیکن اپنے لشکر کو امام علی مقام کے گرد ہی رکھا، آپ کو گرفتار نہ کیا،
لیکن اپنے لشکر کو امام عالی مقام کے ارد گرد ہی رکھا اور ساتھ ساتھ چلاتا رہا۔